ناظرین السلام علیکم۔ دنیا میں نظریات کو ماننے یا نہ ماننے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کی دو بڑی تقسیم موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کو، کسی نہ کسی فلسفے کو، کسی نہ کسی نظریے کو مانتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، جن کو ہم عرف عام میں لادین کہتے ہیں، جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے۔ لیکن دونوں جانب یہ دیکھیے، جو لوگ مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا مذہب رواداری سکھاتا ہے، ان کا مذہب جو ہے وہ برداشت کرنا سکھاتا ہے، ان کا مذہب بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ اور جو لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا اوپینین سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے تناظر میں جب دیکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی یا عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ ہمارے عام طور پر سارے افراد میں اور بالخصوص نوجوانوں میں بہت زیادہ نمایاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ نوجوان ہیں جو یا تو مدارس سے نکل کر آتے ہیں، یا ہمارے جو تعلیمی ادارے جن کو ہم یونیورسٹیاں، جن کو اسکول اور کالجز کہتے ہیں، وہاں سے یہ نکل کر آتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، جبکہ ایک طرف پیچھے مذہب کھڑا ہے یا انسانیت کھڑی ہے، اس کے تناظر میں بھی اگر یہ انسانیت اور ان ساری چیزوں کے باوجود بھی مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے، عدم برداشت عروج پر ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے سدباب کیا ہیں۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے جدید تعلیم اور مذہبی انتہا پسندی۔ میرے ساتھ جو مہمانان یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری دائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، آپ کا تعلق فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ کراچی شعبہ قرآن و سنہ سے، آپ کئی سالوں سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میری بائیں جانب موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر آپ سے میں سوال کی ابتدا کروں گا کہ یہ جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، بالخصوص چونکہ آپ کا تعلق ایک مذہبی فکر سے ہے اور آپ مفتی بھی ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا ہمارے مدارس میں مختلف جو فقہ پڑھائی جاتی ہیں اور مختلف ایک دوسرے کے اوپینین پڑھائے جاتے ہیں، حنفی فقہ پڑھائی جاتی ہے، حنبلی پڑھائی جاتی ہے، پھر دیوبندی، بریلوی، کیا یہ وہ وجوہات تو نہیں ہے جن کی وجہ سے عدم برداشت والا رویہ پیدا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں یہ چیز کہ عدم برداشت اور مدارس یا مذاہب، کیونکہ مدرسے سے بھی کافی اٹیچمنٹ رہی اور اب یونیورسٹی سے بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے اٹیچمنٹ ہے، تو ایک تو ہوتا ہے بیرونی تصور اور تاثر، ایک ہوتا ہے اندرونی تاثر اور تصور۔ تو جو مدارس کے اندر کا ماحول ہے الحمدللہ ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ برداشت تو وہیں سکھائی جاتی ہے کہ وہاں تمام فقہ ہی ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک بالکل امام ابو حنیفہ سے اپوزٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت وہاں امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کو دی جاتی ہے، اور بڑے اینڈ میں بالکل آخر میں پڑھائی جاتی ہے گریجویشن کے وقت، اور اس کے اوپر بڑی ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سمجھے اساتذہ کی تربیت بڑی شامل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے فقہ کو برداشت کرنا ہے اور اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ کہ بھئی جس طرح حرمین شریفین جب جاتے ہیں، بہت سے اکابر علماء کرام بھی جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف پوری دنیا سے جو علماء کرام آتے ہیں، مذہبی طبقے کے عوام الناس آتے ہیں، وہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کی مرضی ہے، وہ آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ کس طرح اٹھا رہا ہے۔ تو ہمارے مدارس میں الحمدللہ میجورٹی جو ہے اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں تو یہ تربیت ہی کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک تو برداشت اور دوسری بات رواداری، یہ کیونکہ ہمارا اسلام بھی سبق یہ سکھاتا ہے کہ رواداری، کہ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود نصارہ کو اپنے مساجد تک میں جگہ دیتے تھے، خیمہ وہاں پہ لگوانے کی اجازت دی۔ تو ایسا تاثر یہ کہ بھئی مدارس کے اندر کوئی عدم برداشت کا ایک سبق دیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، یہ ایک تاثر مناسب نہیں ہے، چونکہ وہی ماشاءاللہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ دوسری یونیورسٹی کے اندر جو کلیہ معارف اسلامیہ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہمارا قرآن و سنہ شعبہ، اس کے اندر بھی ہماری اساتذہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں وہاں تمام مکاتب فکر کے اساتذہ پڑھاتے ہیں،
فقہ جعفریہ کے بھی اساتذہ ہوتے ہیں، فقہ حنفیہ کے بھی ہوتے ہیں، دیوبند مسالک کے بھی ہیں، بریلوی مسالک کے بھی ہیں، اور آنے والے بھی تمام فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں تو اور بھی زیادہ ایک اچھا مزہ آتا ہے کہ بھئی ہر جس طرح گلدستہ سجا ہوا ہے تو اسی طرح ہر مکتب فکر کے وہاں پہ بڑے جید علماء کرام آتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہاں سے ماشاءاللہ. اور ایسی بھی بڑی مثال ہے کہ یہاں کراچی کا بہت بڑا نامی گرامی تعلیمی دینی ادارہ ہے کہ وہاں کے نائب محتمم نے جامع کراچی کی فیکلٹی سے ایک فقہ جعفریہ والے استاد سے وہ پی ایچ ڈی کیا ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اچھی اگزامپل ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق چونکہ ایک جامعہ سے ہے اور انجینئرنگ یونیورسٹی، عام طور پر ہم جب جامعات اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مدارس ایک الگ سمت میں ہے اور یونیورسٹی ایک دوسری سمت میں ہے. یونیورسٹی کے اندر ایک تو ہوتا ہے جو نصاب ہے جو آپ پڑھاتے ہیں، انجینئرنگ کا نصاب ہے، لیکن کیا یونیورسٹی اس بات کو انشور کرتی ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کریکولم کی جو اسٹڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی تربیت پر بھی توجہ ہو؟ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ خالی نالج سے ہو نہیں سکتی ہے، صحیح. اور جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ زیادہ تر فوکسڈ ہے نالج پر. رائٹ. اس میں تھوڑی بہت سکلز کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے اسپیشلی سائنسز میں، لیکن تربیت کا ایلیمنٹ ابھی تک اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. رائٹ. اور تربیت جو ہے وہ کلاس روم کے اندر تو ہوتی ہی ہے، لیکن کلاس روم کے باہر ہے اصل معاملہ. اچھا. کہ کلاس روم کے اندر دیکھیے، آپ یوں دیکھیے کسی طالب علم سے پوچھ لیجئے جو چاہے آج کا ہو چاہے آج سے 50 سال پہلے کا ہو، صحیح. وہ اپنے تعلیمی دور کی وہ کہانیاں سناتا ہے جو کلاس روم کے باہر کی ہیں، صحیح. چاہے وہ کینٹین کے واقعات ہوں چاہے وہ کوریڈور کے واقعات ہوں. تو دیر از اے لاٹ آف لرننگ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. اچھا ہے یہ کہ جو جوان بچے بچیاں آتے ہیں ان میں دو چیزیں مشترک ہوتی ہیں، میں جتنے عرصے سے ان سے وابستہ ہوں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک، ان میں انرجی بہت ہوتی ہے، رائٹ. اور دوسرے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ مختلف کرے. اچھا. حالانکہ پازیٹیو چیز ہے نا، دونوں پازیٹیو. دونوں پازیٹیو چیزیں، رائٹ. حالانکہ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ، لیکن ان کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا. اب یہ اس تعلیمی ادارہ، اس کے اساتذہ اور اس کے نظام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کے لیے انشور کریں اور ان کو آؤٹ سائڈ کلاس روم بھی اسی طرح مصروف رکھیں. دیکھیے ایک کلاس ہوتی ہے 45-50 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اس میں تو بیسکلی کیپٹیو لرننگ ہوتی ہے کہ آپ نے لیکچر دے رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم رول ہے کیریکٹر بلڈنگ میں استاد کا ہے. استاد کا اپنا کنڈکٹ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا اپنے طالب علم اور شاگردوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. اور استاد کی دو کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہیں. ایک کہ وہ ایک فاصلہ اور ڈسپلن رکھے، دوسرا وہ ایک رول ماڈل ہو اپنے کنڈکٹ میں جس کو لوگ فالو کریں. اساتذہ بھی کہ ابھی فین کلب بہت بڑا ہوتا ہے، آپ خود استاد ہیں، آپ اسے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس کو. تو اساتذہ کا رول صرف کلاس روم میں ہے نہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ کہ آپ جو اساتذہ اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کو کیئرفل ایویلویشن کے ساتھ کریں، پھر ان کو ٹرین کریں، ان کو پتہ ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے، اور ان کی ذمہ داری صرف کورس کو کمپلیٹ کرانا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے گیپس نظر آتے ہیں. جی اور جب اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں یا شاید یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کردار سازی اور تربیت کا کام جو ہے نا وہ تو اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے استاد کا ہے، جبکہ جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ اس کا کردار سازی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ڈائنامکس پڑھا رہا ہے وہ کردار سازی سے، اور جو اسلامیات پڑھا رہا ہے وہ کرے گا. حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے دیکھیں آپ بچے جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے جو کور ٹیچرز ہیں ان سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں. یہ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بچوں کی توجہ نارملی کم ہوتی ہے اور ان کا فوکس اپنے کور سبجیکٹس پہ ہوتا ہے. اور اگر وہاں استاد ایک رول ماڈل ہے، دیکھیے ہم نے سوسائٹی میں کتنے رول ماڈلز پروڈیوس کیے ہیں، ہم کس کو فالو کریں، ہمارا کون رول ماڈل ہے، اور کیا ہمارا استاد کوئی مینٹور کا رول پلے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اصل فقدان وہاں پر ہے. اساتذہ کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کو اکثر بڑی تعداد میں اساتذہ ذمہ دار لوگ ہیں. اچھا. لیکن ذمہ داری کے ساتھ ساتھ شاید ایک تجدید عہد وفا ضروری ہے بار بار کہ ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی جائے، اور اس میں لوگ بڑا رسپونڈ کرتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں بھی استاد کی اس معاشرے میں بڑی عزت ہے، شاید اتنی نہ ہو جتنی ہمارے زمانے میں تھی یا اس سے پہلے تھی. آج کے دور میں عزت ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں. جی بالکل ہے، بالکل ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو استاد کو عزت کرانی آنی چاہیے، وہ واقعی ایک رول ماڈل ہو اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، زبان میں، بات چیت میں، اپنے کنڈکٹ میں، کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے باہر، تو بچے بچیاں ساری زندگی ان کے معتقد رہتے ہیں۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جامعہ ہے، اسپیسیفکلی اگر آپ اپنی جامعہ کے حوالے سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو تعلیم کا جو پورا سیٹ اپ ہے، پورا کا پورا اوور آل ماحول جو ہے، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت والا ایلیمنٹ بھی ہے؟ دیکھیے کوشش تو ہر ایک کی ہے، کوشش تو ہر ایک کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلیمی ادارہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو غلط تربیت کی طرف سوچ بھی سکے، صحیح، ٹھیک، لیکن سب کے باوجود بہرحال معاشرے میں ایک سختی آتی جا رہی ہے، اور اب کمپارٹمنٹس ہیں، اور اس کا تعلق ظاہر تعلیمی اداروں کے علاوہ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے مذہب آپ کی تربیت کا ایک بڑا منبع ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے مذہب سیکھا ہے؟ ایمانداری کی بات دیکھیں، میرے جیسے لوگوں نے تو مذہب سنی سنائی پر چل رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ ثواب ہے تو وہ کر لیا، کسی نے کہا یہ گناہ ہے تو چھوڑ دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں جہاں اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے، وہاں معاشرے کا اور والدین کا بھی بڑا رول ہے۔ میں ظاہر اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج کا موضوع تعلیمی اداروں سے ہے، لیکن اس کو سیگریگیٹ کر کے اور سیپریٹ کر کے مشکل ہوتا ہے۔ جہاں بچے آؤٹ سائڈ کلاس روم مصروف نہیں ہیں، چاہے وہ تربیت ہو، چاہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں، تو جب فارغ وقت ہوتا ہے تو پھر ان کو کوئی بھی اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اور جب بچہ مائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ ایسا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، اور اسی چیز کو کیئرفل رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ایک حدیث ہے جس کی میں چاہوں گا ذرا تشریح کر دیجئے ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ پاؤ تو زبان سے آپ برا کہو، اور زبان بھی طاقت نہ دے تو پھر آپ دل میں اسے برا جانا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو شاید اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کرتے وقت ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے یہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس طرح سے وہ رویے جنم لیتے ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ایکچولی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو آپ نے حدیث ذکر کی، اس کا اصل تعلق ہے 3 پاور سے۔ یہ صرف انڈیویجول سے نہیں کہ جی مجھے نظر آیا تو میں ہاتھ سے روکوں اور جا کے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں کہ بھائی تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک پاور کی طرف اشارہ ہے کہ گورنمنٹ ایک اتھارٹی ہے، پاور ہے کہ جو برائی وہ سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو اس کو گورنمنٹ کو وہاں پہ قانونی اختیار ہے کہ اس کو بزور روکے قوت کے ساتھ کہ بھئی تمہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ انلیگل ہے، اس کو بین کرنا، یہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پاور آ گیا وہ ہے علماء، اساتذہ اور کوئی بھی اپنے گھر کا بڑا سربراہ، کہ وہ زبان سے کسی برائی کو جب دیکھتا ہے تو روکے، وہ نصیحت کرے، ترغیب دے، واعظ کرے۔ جی، اس میں صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا وہ اختیار ہے اپنے جو ہیڈز ہیں، بڑے ہیں، اداروں کے بڑے ہیں، یا ان کے جو زبان سے سمجھا سکتے ہیں اس زبان سے سمجھائیں، صرف نصیحت نہیں بلکہ پریکٹیکل۔ مائیں جو کرتی ہیں وہ نہیں زبان سے ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کا نماز پڑھوائیں، جیسے سر نے کہا رول ماڈل کہ جی ماں جب گھر میں بار بار اٹھے گی، وضو کرے گی، حجاب پہنے گی، پھر نماز پڑھے گی، تو بچہ خود بخود اس کو کاپی کرتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ بسا اوقات بعض کچھ واعظین سختی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی بچہ پڑھا لیٹا ہو سو رہا، اس کو مارو، ڈانٹو اور لات مار کے اٹھاؤ کہ نماز نہیں پڑھا تو فجر کی۔ یہ طریقہ کار اسلام نہیں سکھاتا۔ پریکٹیکل کہ بھائی آپ کر کے دکھاؤ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حدیبیہ کے موقع پہ روک دیے گئے تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط طے کر لیں، فرما لیں، اس کے بعد واپسی کا جب اعلان فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھئی اپنے اپنے وہ احرام کھول لو، گنجے ہو جاؤ، بال کٹوا لو، چلتے ہیں واپس۔ اب کوئی بھی پریکٹیکل کے لیے تیار نہیں تھا۔ جی ہاں، تو غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ فرمایا، جی، تو انہوں نے مشورہ دیا رسول اللہ آپ ایسا کیجیے، آپ جا کے حجام کو بلا کے آپ اپنے بال اتروا لیجیے، بس سب کام شروع ہو جائے گا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے حجام کو بلایا، بولا کہ میرے بال صاف نہر کیا، اونٹ نہر کیا، بال صاف ہوئے۔ اس کے بعد بس آپ کا اس طرح لگوانا تھا کہ پورا جو ہزاروں کا مجمع ساتھ تھا سب نے بال کٹوا لیے۔ تو پریکٹیکل جو ہے دیکھ کے وہ ایک انسان کو اٹیچمنٹ بھی جاتی ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے نے کر لیا اب ہم بھی حاضر ہیں۔ تو یہ دوسری پاور ہو گئی بڑوں کی۔ اور تیسری پاور عوام الناس کی، کہ میں اور آپ چلتے پھرتے کوئی برائی دیکھ رہے ہیں اور برائی ہے واقعتاً، تو اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ بری چیز کو برا سمجھنا بھی ایک اسلام ہے۔ اور آخری درجے میں قیامت میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ بدکاریاں سر راہ ہو رہی ہوں گی تو اس وقت فرمایا گیا کہ اگر کوئی اس سے نگاہ بھی صرف کر لے گا اور دل میں برا سمجھے گا تو اس کے بڑا شہیدوں والا درجہ ہوگا، ایک اتنا بڑا مقام آئے گا۔ تو اس لیے وہ تیسرا پاور یہ ہو کہ عوام الناس کے چلتے پھرتے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے اور میں وہاں جا کے ٹانگ نہ اڑاؤں،
ہر جگہ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں کہ جی آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ غیر اختیار ہیں، تو وہاں پہ خاموشی بہتر ہے، خاموشی سے آپ گزر جائیں اور اس برائی کو برائی سمجھ لیں، تو یہ بھی ایمان کا کمزور حصہ ہے، یعنی مقصد ہم کمزور والے درجے میں ہیں۔ تو 3 درجے 3 پاورز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر جو معاملات ہیں تعلیم کے، تربیت کے، وہ ظاہر ہے کہ ہر استاد ایک وہ خود اپنی تربیت کے اثرات اس پہ اپنے شاگردوں پہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور سر نے بالکل صحیح بات کہی کہ آج بھی اگر استاد کو عزت کرانی آتی ہے تو طلبہ بالکل عزت کرتے ہیں، ہم جو دیں گے ان کے ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو حدیث ہے جی اس کی غلط شاید انٹرپریٹیشن ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میں نے بس برائی دیکھی، میں غصے میں آ گیا، میں نے ہاتھ سے روک دیا، یہ غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور دیکھیں دوسری بات ہے کہ ہماری جو غلطیاں پھیلے نا، اس لیے کہ سوشل میڈیا ہمارے یہاں بڑا بے لگام ہو گیا۔ مذہبی حوالے سے سوشل میڈیا پہ اتنی گرما گرم جنگیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس میں بدنام تو ادارے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہاں پہ عدم برداشت کے بہت کھلے عام جو ہے نا درس دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بہت سے گھر بیٹھے اپنے لیکچر دے رہے ہیں، اب اس کے اندر کسی دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا، اس میں طعن و تشنیع کرنا، ایون گالیاں تک بک دینا، مقدسات کے بارے میں ڈسکشن کرنا، وہاں سے عدم برداشت کے مادہ بڑا تیار ہو رہا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کنٹرول کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، تاکہ اس طرح کے مواد آئے نا جس سے اشتعال، جنگ، بد اخلاقی، بد نظمی پھیلے۔ وہاں سے بہت زیادہ ذہنی طور پہ لوگ بگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بات سنی تو اس کے جواب میں اس قدر خطرناک گندا ریئیکشن کرتے ہیں کہ پھر آپس میں قتل و قتال کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں جی تو جی تھوڑا سا جی اس میں بالکل ایڈ کیجیے کچھ گا، ایڈ کروں۔ بالکل ایڈ دیکھیے کیجیے گا۔ ایکچولی ایسا ہے کہ ہر آدمی کی انہیرنٹ خواہش ہے کہ اچھا کام ہو۔ صحیح۔ کوئی آدمی نہ برائی کرنا چاہتا ہے نہ برائی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خود کو برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے، کسی کو برائی کرتے ہوئے روکنا بہت آسان کام ہے، تو نصیحت بہت آسان ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ دنیا میں ہر آدمی ٹھیک ہو جائے سوائے میرے۔ ہاں یہ والا مسئلہ، اصل مسئلہ یہاں سے یہی شروع ہوتا ہے۔ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین جو ہے اس کے میں ریچولز بہت اہم ہے، لیکن ریچولز کے ساتھ آپ کا ڈیلی کنڈکٹ بھی بہت اہم ہے۔ آپ اپنے معاملات میں لوگوں کو کیسے انگیج کر رہے ہیں، کیسے ان معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کا میرا خیال ہے شاید ویٹیج بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ حقوق اللہ کی تو شاید معافی ہو جائے، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ اتنی بڑی میسج ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور اگر ہم اپنے ذات میں اس بات کو سمجھ لیں تو شاید بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں۔ اور اگر آپ سورہ عصر دیکھیں اور سورہ عصر کو دیکھیں تو اس میں 4 چیزیں بڑی صاف واضح بتا دی بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ پورا جو ضابطۂ حیات ہے نا وہ اس میں کوزے میں آ گیا، سمو دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ہمیں دے دیا۔ باقی چیزیں جو ہے نا وہ پھر چاہے وہ عمل صالح ہو، چاہے وہ صبر ہو، اور چاہے باقی چیزیں ہوں، وہ پھر ہمارے اپنی ٹریننگ ہے۔ اور جو ریچولز ہیں نا وہ ریچولز بالکل ایسے ہی ہیں کہ آپ پہلے نیٹ پریکٹس کرتے رہیں، اس نیٹ پریکٹس سے جو آپ کو ذہنی ارتقاء ملے گی اور جو قلبی کنیکشن ہوگا وہ اس کے لیے ہے کہ آپ کا اللہ سے رابطہ رہے گا تو پھر خوف خدا بھی رہے گا، اور آپ رسول کے چلائے ہوئے راستے پہ بھی چل سکیں گے۔ یہاں ہو رہی ہے ہم سے غلطیاں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریچولز، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ریچولز پہ قائم رکھے اور بہت اہم ہے، لیکن اس ریچول سے ہم فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ریچولز کی اپنی امپورٹنس ہے، مگر ریچول ہی صرف مذہب نہیں ہے، ریچول کے علاوہ بہت کچھ ہے، کنڈکٹ ہے پورا۔ مذہب تو ہر ایک سانس لینا مذہب ہے نا، ہر چیز مذہب ہے۔ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس دنیا میں کامیابی اور اس دنیا کے بعد جو ایک لامتناہی زندگی ہے اس میں کامیابی جو ہے وہ ہمارے کنڈکٹ سے ہے، اور اگر ہم یہاں بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا اگر کیریکٹر ایسا ہوگا تو آپ کو معاشرے میں عزت بھی ملے گی، معاشرے میں آپ کو لوگ فالو بھی کریں گے، آپ کا نام بھی ہوگا۔ رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک، وہ رزق اگر نصیب میں ہے تو ضرور ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے نا میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ لوگ پھر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کا کنڈکٹ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے ہمبل ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، ایگریسو نہیں ہوتے،
اور وہ یہ اور ان کا کنڈکٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کو دوسرے لوگ بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو یار، میرا خیال ہے تھوڑا سا ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز ہے پرسنالٹی پہ ڈپینڈنٹ، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں تو سچ کو کسی ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. سچ کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ غلط بھی بات کریں اور ایک آدمی سچ بات کرتا ہے تو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ بات سچی کر رہا ہے، آپ فالو کریں یا نہ کریں. تو اس سچ کی طاقت کو تو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے نا. اور وہ سچ کی طاقت آتی ہے آپ کی اپنے کیریکٹر سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے سلوک سے. اور آپ بھی ایسی محفلوں میں گئے ہوں گے کہ جہاں ایک آدمی بظاہر تو خاموش بیٹھا ہے لیکن اس کا روب دبدبا بغیر بولے ہی اتنا ہے کہ لوگ اس سے مرعوب ہوئے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو ایسے کیریکٹرز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور میں چاہوں گا آپ دونوں اس میں اپنی رائے دیجیے گا. ہم عام طور پر جب بات کرتے ہیں عدم برداشت کی اور انٹالرنس کی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نوجوانوں کے اندر عدم برداشت ہے، نوجوانوں میں یہ مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بالعموم یہ جو انٹالرنس والا رویہ ہے صرف نوجوانوں میں ہی ہے یا یہ ہر طبقے میں موجود ہے؟ یہ میں چاہوں گا دونوں اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. ہاں دیکھیں اس کے اندر یہ نوجوانوں تک تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن نوجوان اصل میں استعمال ہوتے ہیں اس میں. اچھا. اور اس پہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ بڑوں کی اگر صحیح تربیت نہ ہو تو نوجوان پھر وہ غلط بھٹک جاتے ہیں، جذباتی خون ہوتا ہے ان کا. اس بات سے میں یہ بھی سمجھانا چاہوں گا، یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں کو. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا، ہم لوگوں نے ہر ایک نے اپنا کرائٹیریا بنا رکھا ہے کہ کبھی کوئی بات بظاہر حال وہ اس گستاخی کے درجے میں نہیں پہنچتی جہاں پہ واقعتاً کسی شخص کا کوئی قتل تک کا، جیسے جان لینے تک کا معاملہ بن جائے اور کسی نے یہ بس کہہ دیا کہ بھائی اس نے گستاخی کیا، اب سب پل پڑے اس کے اوپر اور مار دیا اس کو جان سے کہ ویسے گستاخی ہوئی ہے. کوئی اس کے اوپر پوچھنے والا، کوئی بیٹھ کے تحقیق کرنے والا، کیونکہ اسلام تو اتنا کہتا ہے کہ بھائی ان جاکم فاسقم بنبین فتبینوا، کہ بھائی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے، پہلے اس کی وضاحت تو کر لو، کلیئر تو کر لو اچھی طرح، پھر جا کے کسی کی جان تو سب سے انتہائی قیمتی اثاثہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے کلیئر ہو بھی جائے تب بھی جان لینے کا حق آپ کا نہیں ہے. نہیں ہے جی، نہیں ہے، وہ تو وہ ریاست کا ایک پورا ادارہ موجود ہے. بالکل. تو اس پہ بھی ہمارا جو ہے پورا ایک ادارہ واقعتاً ہونا چاہیے کہ پہلے وہ ڈیسائیڈ تو کرے کہ اگلے شخص کے اوپر جو الزام آ رہا ہے وہ اس کا واقعتاً مورد بھی ہے، اس نے ایسا کیا بھی ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں میں ہی صرف یہ رویہ ہے یا بالعموم سبھی میں یہ رویہ ہے؟ جو عمومی طور پہ نوجوانوں کو کی طرف میرا خیال ہے بات کی جاتی ہے، ایک وہ کہ وہ جسمانی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں، صحیح، جوشیلے ہوتے ہیں اور اس لیے ذرا سا ذہن بھی میچور ہوتا ہے، تو وہ بہت سے جذبات میں آ کے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ایک پختہ عمر کا آدمی ذرا سوچتا ہے، دل میں کڑ جائے لیکن ضروری نہیں کہ ایکشن کرے. تو میچورٹی کا ایک تو فقدان ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے ان پہ اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ فیوچر ہے. آج سے اگر ان کی تربیت ہم ایسی کریں کہ اس میں برداشت ہو اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہو تو آنے والا وقت شاید اس وقت سے بہتر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی کئی جہتیں ہیں، اس کے اندر کئی ڈائمنشنز ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس لمیٹڈ ٹائم میں ایک ایپیسوڈ میں ہم جو چیزیں کور کر سکے وہی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں، لیکن ابھی بہت سارے اور اس کے ایشوز باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.